کنڈل حامیم دے. آپ فرماتے ہیں میرا بھی والا مجھے ہوش نہ رہے. میں نے کہا آپ ایک دن نہیں بلکہ میں تو روزانہ آیا کروں گا, میں تو روزانہ ان کا دیدار کروں گا, میں تو جناب والا ان کی روزانہ زیارت کروں گا. حضرت ابو قرصافہ بھی حیران, آپ کی بکریاں بھی حیران, خود بھی حیران, بکریاں بھی حیران, پریشان. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں نے بکریوں کو جناب والا آگے کیا, اپنے گھر کے اندر لے گیا. میں بھی پریشان حیران, بکریاں بھی پریشان. سامعین محترم حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے روٹی دی. میں نے کہا امی جان نہیں, میں نے روٹی نہیں کھانی, میں نے پانی نہیں پینا. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سامعین محترم جب میں نے سرکار کا دیدار کیا تو جناب والا ساری بھوکیں بھی ختم ہو گئی, ساری پیاس بھی ختم ہو گئی. 3 مہینے او خلقت سارے دن مہینے او خلقت رج دے ویکھو یوسف کنعانی جنہاں ڈٹھا محمد عربی اور رج گئے دوئے جہاں. سامعین محترم آپ فرماتے ہیں میری بھوک بھی ختم ہو گئی, میری پیاس بھی ختم ہو گئی, میری نیند بھی ختم ہو گئی. رات کو چارپائی پہ لیٹتا ہوں, نیند نہیں آتی, نیند بھی ختم ہو گئی. سامعین محترم کہتے ہیں کبھی بیٹھتے, کبھی اٹھتے, کبھی بیٹھتے, کبھی لیٹتے, کبھی تڑپتے, کبھی اٹھتے, کبھی بیٹھتے, کبھی لیٹتے, کبھی تڑپتے. دید کے قابل ہے, دید کے قابل ہے نظارہ تیری بے قراروں کا. سامعین محترم حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں مجھے بھوک بھی ختم ہو گئی, میری پیاس بھی ختم ہو گئی. سامعین محترم دوسرے دن میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں. سامعین محترم آپ فرماتے ہیں میں نے جناب والا بکریوں کو چھیڑا اور لے جاتا ہوں اسی راستے پہ, اسی پہاڑ کی اوٹ پہ لے جاتا ہوں. بکریوں نے بھی جناب والا کھانا نہیں کھایا, چارہ نہیں کھایا, خود بھی بھوکا ہو, لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. سامعین محترم آپ فرماتے ہیں کہ بکریاں بھی اسی طرح کھڑی ہیں, میں بھی اسی طرح سرکار کے دیدار کے اندر کھڑا ہوا ہوں. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پھر اترتے ہیں. سامعین محترم پھر وہاں سے جناب والا گزر کر مسکرا کر گزر جاتے ہیں. سامعین محترم آپ فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کا دیدار کیا میں پھر خوش ہو گیا, لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ میں پریشان بھی ہو گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر کلمہ پڑھ لیا, یہ کوئی جادوگر نہیں, یہ تو اللہ کے سچے نبی بن کر آئے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو بھی نہیں بتایا, اپنی خالہ کو بھی نہیں بتایا. بکریوں کو پھر آگے لگاتا ہوں, گھر کے اندر لے جاتا ہوں. سامعین محترم بکریاں دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہیں, میں نے بھی کھانا چھوڑا ہوا ہے, میں بھی خود کمزور ہوتا جا رہا ہوں. ماں کہتی ہے بیٹا وجہ کیا ہے, آپ بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں, بکریاں بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں, وجہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں مسکرا کے
بات کو ٹال دیتا. لیکن رات کو جب میں جناب والا سرکار کے تصور میں بیٹھا ہوا تھا, کبھی لیٹتا ہوں, کبھی اٹھتا ہوں, کبھی تڑپتا ہوں, کبھی بیٹھتا ہوں, ماں دروازے کی اور سے دیکھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے, میرے بیٹے کو کیا پریشانی ہے. آپ دیکھتی ہیں بیٹا کبھی بیٹھتا ہے, کبھی لیٹتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی تڑپتا ہے, کبھی تڑپتا ہے, کبھی تڑپتا ہے. دید کے قابل ہے نظارہ تیری بے قراروں کا. سرکار کی محبت میں جو بے قرار ہوتے ہیں ان کا نظارہ بڑا قابل دید ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں سامعین محترم, میں رات کو کبھی اٹھتا ہوں, کبھی لیٹتا ہوں, کبھی بیٹھتا ہوں. ماں بھی حیران پریشان کی وجہ کیا ہے, کہیں میرے بیٹے پہ کوئی جادو نہیں ہو گیا ہے. سامعین محترم تہجد کے وقت پھر میں بکریوں کو جناب والا آگے لگا کر اسی جگہ پہ لے جاتا ہوں, اسی جگہ پہ لے کر جاتا ہوں. حضور علیہ السلام پہاڑ سے اترتے ہیں, آج گزرتے نہیں ہیں, میرے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سامعین محترم فرماتے ہیں میرے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا کیا حال ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹا کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو کلمہ تو پڑھ لیا ہے, لیکن پریشانی یہ ہے نہ میں خود کھانا کھاتا ہوں, نہ بکریاں چلتی ہیں, بکریاں بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں, میں بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں, وجہ نہیں سمجھ آ رہی. لوگ تانے مارتے ہیں ماں خالہ بڑی پریشان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بکریوں کو میرے قریب لے آ, بکریوں کو میرے قریب لے آ. سامعین محترم بکریاں سرکار کے قریب آتی ہیں. حضور علیہ السلام ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں, بکریاں موٹیاں بھی ہوتی جاتی ہیں, تھنوں کے اندر دودھ بھی ان کے اترتا جاتا ہے, تھن بھر کر دودھ کا. سامعین محترم بکریاں گھر لے جاتے ہیں. ماں آج بڑی جناب والا خوش ہے, بیٹا باقی آج یہ بکریاں بڑی اچھی چرائی ہیں, آج یہ موٹی بھی نظر آ رہی ہے, آج ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. سامعین محترم ذرا توجہ کرنا, آپ جناب والا جو ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا, آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ کو بتایا, اپنی والدہ کو بتایا, اے امی جان یہ گھاس کا کمال نہیں ہے, یہ پانی کا کمال نہیں ہے, یہ چلنے کا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. اے امی جان جن کو تو نے جادوگر سمجھا ہوا تھا وہ جادوگر نہیں ہے. اگر آپ بھی دیکھیں گی ان کے چہرے انور کو دیکھیں گی, ان کے زلفی عنبرین کو دیکھیں گی, وہ آپ کو جادوگر نظر نہیں آئے گا. میں نے جب دیکھا تھا مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے, یہ تو اللہ کا سچا نبی بن کر آیا ہے. امی جان میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. آپ کی والدہ خالہ کہتی ہے ہمیں بھی ان کے پاس لے جا. اے امی جان یہ انہی کے ہاتھ کی برکت ہے کہ آج بکریاں موٹی بھی نظر آ رہی ہے, ان کے تھنوں میں دودھ بھی بھر آیا ہے, یہ انہی کے ہاتھوں کی برکت ہے. میرے چہرے کے اوپر جو نور ہے, میرے دل کے اندر جو ایمان کا نور ہے, میرے جناب والا چہرے کی جو چمک ہے, یہ بھی انہی کی دیدار کی وجہ سے ہے. آپ فرماتے ہیں اے امی جان چلے ہم میں آپ کو ان کے پاس لے جاتا ہوں. حضرت ابو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی امی اور خالہ کو سرکار کی بارگاہ میں لے گیا. سرکار کی بارگاہ میں جب جاتی ہے میری خالہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے, ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. سامعین محترم میرے نبی وہ نور ہے جو بھی ان کے لڑ لگ جاتا ہے, خالی نور نہیں بلکہ منیر بھی ہیں, جو بھی ان کے لڑ لگا جاتا ہے میرے نبی خود روشن نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روشن فرما دیتے ہیں. مجھے کہو سبحان اللہ. سامعین محترم ایک اور ایمان افسوس واقعہ اور بڑا ہی مزیدار واقعہ, اگر ذوق ہوئے تو جیا کو سبحان اللہ.
ایک قبیلے کا سردار جناب والا سرکار کے بعد گاؤں میں آ گیا. جب مکہ فتح ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر آ گئے ہجرت کر کے. لوگ کرو در کرو مسلمان ہونے لگے. کوئی جناب والا کہتا ہے یا رسول اللہ درخت کو بلاؤ. درخت سرکار کے قدموں میں آ جاتا تھا, کلمہ پڑھ کے وہ بندہ مسلمان ہو جاتا. کوئی میرے نبی سے یہ جناب والا فرمائش کرتا یا رسول اللہ پتھروں کو کلمہ پڑھاؤ. یا رسول اللہ یہ پتھر اگر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہم جناب والا کلمہ پڑھ لیں گے. کوئی جناب والا جانوروں کو بلاتا. سرکار کے قدموں میں آ کر وہ جانور بھی سلام کرتے. سامعین محترم ذرا توجہ کرو, اگر توجہ ہے تو اونچی کو سبحان اللہ. لگیاں نو توڑنے بھائی جاندا لجپال نبی. لگیاں نو توڑنے بھائی جاندا لجپال نبی. مندیاں نو گل نال لے جاندا لجپال نبی. رب نے انہوں دتیاں نشاناں گنگیاں نو دے سونا زبان. رب نے انہوں دتیاں نشاناں گنگیاں نو دے سونا زبان. پتھراں نو کلمہ پڑھائے جاندا لجپال نبی. پتھراں نو کلمہ